اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم کیمبرج کی آج اردو کی کلاس میں ہم سبق ناشکری کا عارضہ پڑھیں گے۔ یہ سبق جناب اشفاق احمد صاحب نے تحریر کیا ہے جو ملک کے مایہ ناز ادیب ہیں۔ اس سبق میں انہوں نے ایک عام قومی مسئلہ جو کہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے یعنی ناشکری کا عارضہ، اس پر روشنی ڈالی ہے۔ وہ اپنے آپ پر ایک طرح سے اس کیفیت کو لاگو کر کے کہتے ہیں کہ کچھ عرصے سے میرے دل پر ایک عجیب طرح کا بار ہے جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ میرا غم یہ ہے کہ ہم ناشکرے کیوں ہوتے جا رہے ہیں، ہماری زندگی پر اس ناشکری کا غلبہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے، ہم اس تمنا میں کیوں گھلے جا رہے ہیں کہ دوسرے کے پاس کیا ہے، ہم اس چیز پہ خوش کیوں نہیں ہو جاتے کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے۔ اس پریشانی کو روح کی بیماری ہم نے خود ہی بنا رکھا ہے اور بتدریج اس کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بیماری ہماری روحوں اور وجودوں پر بری طرح اثر انداز ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے آگے بڑھنے کے تمام راستے مسدود ہوتے جا رہے ہیں۔ کوئی کتنا ہی زیادہ اچھا بڑا افسر ہو، کسی کے گھر میں کتنی آسائشیں ہوں، لیکن وہ پھر بھی قسمت پر نالا رہتا ہے کہ آج کل کے دور میں زندہ رہنا بہت مشکل ہے۔ دراصل یہ کیفیت اس وقت طاری ہوتی ہے جب انسان اللہ پر بھروسہ اور توکل چھوڑ کر صرف اور صرف دوسروں کو دیکھ کر اپنے حال پر رنجیدہ ہوتا رہتا ہے۔ ہم نے اپنے مسائل پر تو بہت گہری نظر رکھی ہوئی ہے، لیکن جو وسائل اور جو نعمتیں ہمیں میسر ہیں ہم اس بارے میں کوئی توجہ نہیں دیتے۔ یہ سب ناشکری کی باتیں ہیں۔ اگر ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں اور اس کی نعمتوں کی طرف نظر کریں تو یقیناً اس کیفیت سے چھٹکارا پانا نہایت آسان ہو جائے گا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے تو ہم اللہ کے بندوں کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا شکر ادا کرنے کی بہت سی اقسام ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کا کوئی چھوٹا سا بھی کام کر دے، آپ کے لیے بس میں سیٹ خالی کر دے، آپ کے کسی کام میں مدد کر دے، تو بھی ہم اس کا شکر ادا کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ تو اس کا کام تھا، اس نے کون سا ہم پر احسان کیا۔ لیکن در حقیقت جب ہم اللہ کے بندوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو ہم اپنے دل کو عاجزی کی طرف مائل کرتے ہیں، اور یہی عاجزی بڑھتے بڑھتے ہماری شخصیت کا خاصہ بن جاتی ہے جو کہ ہماری شخصیت کی تعمیر میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ اگر ہم اس بات کی روایت ڈال دیں کہ ہم آپس میں محبت سے رہیں گے اور ہر قسم کے مسائل کو مل کر حل کریں گے اور ایک دوسرے کے شکر گزار بنیں گے تو کئی سلسلے پروان چڑھیں گے اس محبت کے اور کئی مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اگر ہم موسموں سے پیار کریں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ سوچ کر کہ گرمی سے گندم پکتی ہے، پھل پکتے ہیں، آم پکتے ہیں، مختلف فصلوں کو پکنے کا اچھا موقع ملتا ہے تو ہمیں گرمی بھی زیادہ بری نہیں لگے گی۔ سردی آئے گی تو ہم سردی کی ناشکرے پن سے شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں سردی میں کس قدر نعمتیں میسر آتی ہیں، مونگ پھلی، بادام، چلغوزے وغیرہ، یہ سب چیزیں سردی کی سوغاتیں ہیں۔ بارش آتی ہے، برسات آتی ہے تو ہم بارش کی وجہ سے کیچڑ کا شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے دریاؤں نہروں میں پانی آئے گا، کھیت سرسبز ہوں گے، خوشحالی آئے گی تو ہماری زندگیوں میں بھی اچھا اثر پڑے گا۔ غرض کہ ہمیں چاہیے کہ ہم منفی باتوں کو مثبت لینا شروع کر دیں، منفی باتوں کو اپنے دل سے اور دماغ سے نکالیں اور آدھے خالی دریا کو آدھا بھرا دریا کہنا شروع کر دیں۔ اگر ہم سب من حیث القوم یہ تہیہ کر لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے بھی شکر گزار بنیں گے اور اپنی قسمت کا شکوہ کرنا بند کر دیں گے تو یقین کیجئے ہم اس بیماری کی جڑیں کاٹنے سے بہت جلد کامیاب ہو جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آج سے ہی آپ اور ہم ضرور کوشش کریں گے کہ اللہ کے شکر گزار بندوں کی فہرست میں اپنا نام لکھوا لیں۔ اب ہم اس سبق کے الفاظ معنی کی طرف آتے ہیں۔ آپ کے سامنے الفاظ معنی کی فہرست ہے، اس کو اپنی کاپی میں اتاریے اور اس کو یاد کیجئے۔ کچھ مزید الفاظ معنی آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں، ان کو بھی اپنی کاپی میں اتاریے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو اور ایگزام کے دوران آپ کے پاس ایک مکمل فہرست دستیاب ہو۔ سبق کے خلاصے کے نکات آپ کے سامنے حسب روایت پیش خدمت ہیں۔ ان خلاصے کے نکات کو پہلے غور سے پڑھیے اور ایک ایک کر کے اپنے الفاظ میں ان نکات کو تحریر کرتے جائیے تاکہ آپ کے پاس ایک مکمل اور مختصر خلاصہ ترتیب پا جائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کا پڑھایا ہوا سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا اور آپ کو اس سے اپنی تدریسی نظام کو چلانے میں بہت مدد ملے گی۔ کوئی بات اگر آپ کے ذہن نشین ہونے سے رہ گئی ہے تو اس کو ہم اپنی آن لائن کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔